ثنا کریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ حکومت کے عوام کو گیس فراہمی کے دعوے ہوا ہو چکے ہیں۔ کراچی سے خیبر گیس بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں گیس کی قلت کے باعث لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ کراچی کے عوام بھی گیس نہ ہونے پر ہوٹل سے مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لاہور میں گیس بحران نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا ہے، جبکہ خواتین کے لیے گھر کا کچن چلانا مشکل ہو چکا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لکڑیاں جلانے کی نوبت آ چکی ہے۔ گیس نہ ہونے کے باعث شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ ملک میں جاری گیس بحران سے عوام بلبلا اٹھے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں گیس کی قلت کے باعث لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ کراچی کے عوام بھی گیس نہ ہونے پر ہوٹل سے مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور ہے۔ لاہور میں گیس بحران نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ خواتین کے لیے گھر کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں لکڑیاں جلانے کی نوبت آ گئی ہے۔ گیس نہ ہونے کے باعث شہریوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ ادھر چائے کے ہوٹل ڈھابے والے گیس نہ ہونے کے باعث مہنگی LPG خرید کر گزارا کر رہے ہیں۔ کراچی میں بھی گیس کے بدترین بحران پر تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی پھٹ پڑے۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر اور MT سوئی سدرن کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ آفتاب صدیقی اور سمیر شیخ نے سوئی سدرن گیس کمپنی کو باہر احتجاج کیا۔ PTI کراچی کی قیادت وفاقی حکومت کی پالیسی سے نالاں، منتخب نمائندے کراچی میں جاری گیس بحران پر پھٹ پڑے۔ PTI کے MNA عبدالشکور شاد اور جمیل احمد خان نے وزیر اعظم سے وزیر توانائی حماد اظہر کو برطرف کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عبدالشکور شاد نے کہا فوری فیصلے نہ کیے گئے تو PTI کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ MNA جمیل احمد خان نے وفاقی وزیر حماد اظہر کو خط لکھ کر گیس کی قلت سے شہریوں کو ہونے والی پریشانی کا ذکر کیا۔ چند روز قبل بھی گیس بحران پر PTI کے MNA جہانگیر صدیقی اور MP راجہ اظہر نے وزیر اعظم اور حماد اظہر کو خط لکھا تھا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا کہنا ہے کہ ملک کی گیس پیداوار میں سالانہ 9% کمی آ رہی ہے۔ سردی میں اضافے سے صارفین کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سردیوں میں دیگر سیکٹرز کو گیس کی فراہمی روک کر گھریلو صارفین کو دی جاتی ہے، جبکہ کراچی میں کیپٹو سیکٹر نے سندھ ہائی کورٹ سے حکم امتناع لے لیا ہے اور کہا کہ اتنی ہی گیس سپلائی کی جا رہی ہے جتنی زمین سے نکل رہی ہے۔ گیس کی جو کمی ہے اس کے اوپر بڑے ہر قسم کی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ایسے کیوں ہے، اور اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ہر سردیوں میں پچھلے کافی سالوں سے گیس کی کمی آتی کیوں ہے سسٹم میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قدرتی گیس کی فیلڈز ہیں اس کے اندر سالانہ 9% کی کمی آ رہی ہے۔ مثلا پچھلے 2 سال میں 18% کی کمی آ گئی ہے۔ جتنی ہم 2 سال پہلے گیس سسٹم سے لے رہے تھے آج ہم 18 سے 20% وہ ہمیں سسٹم کم دے رہا ہے، جبکہ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے، صنعت کی بھی گھریلو صارفین کی بھی۔ SSGC کی اور SNGPL کی دونوں کی ٹیمز جو ہیں وہ دن رات کوشش کر رہی ہیں کہ قدرتی گیس جو ہماری انڈر گراؤنڈ گیس نکلتی ہے پاکستان کی اپنی، اس میں ہر سال کمی کے باوجود اور بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے باوجود اس کو بہتر مینیج کیا جائے۔ مزید آپ کو بتائیں شہر رحمان نے عوام کو خبردار کر دیا ہے کہ حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے گیس کا بحران گرمیوں تک بدستور جاری رہے گا۔ گیس کی عدم سپلائی کی وجہ سے چولہے اور صنعتیں بند پڑی ہیں۔ ملک پر مسلط حکومت ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ریکارڈ بلند قیمتوں پر گیس خریدی گئی، حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے صرف گیس شعبے کا گردشی قرضہ 1200 ارب ہو گیا ہے۔ پاکستان کو سنگاپور کی کمپنی کے بعد اٹلی کی کمپنی نے بھی LNG فراہمی سے انکار کر دیا ہے۔ اور یہاں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان کو مزید $300 ملین موصول ہو گئے ہیں۔ وفاقی وزیر عمر ایوب کہتے ہیں کہ رقم کی منظوری اصلاحاتی ایجنڈے کی کامیابی اور اس کے نفاذ پر اعتماد کا اظہار ہے۔ رقم توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے دی گئی ہے۔
جبکہ رقم سے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط بنانے اور شرح مبادلہ کو مستحکم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ نیوز ون راہیل حسن نے۔ راہیل حسن، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیجیے گا۔ دیکھیے، پاکستان کو فورن ایڈ ملنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بھی ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے $300 ملین پاکستان کو دوبارہ سے موصول ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر جو اقتصادی امور ہیں عمر ایوب، ان کا کہنا ہے کہ یہ رقم توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے خرچ کی جائے گی اور رقم سے زر مبادلہ کے ذخائر بھی مضبوط ہوں گے اور شرح مبادلہ میں بھی کو بھی مستحکم رکھنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ جو پروگرام کی منظوری ہے وہ پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے اور اس کی کامیاب نفاذ اور پر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ توانائی کے شعبے میں اصلاحات نے حکومت کو گردشی قرضے کنٹرول کرنے میں بھی خاصی مدد دی ہے۔ جی ٹھیک ہے راہیل حسن، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، شہباز شریف منی بجٹ مسترد کرانے کے لیے ڈٹ گئے۔ حکومتی اراکین سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ باضمیر حکومتی ارکان جرأت کر کے پارلیمنٹ میں منی بجٹ کو مسترد کر دیں، اتحادی بھی ہمت سے کام لیں اور کلمہ حق کہیں، کیونکہ اگر حکومتی اتحادی ظلم میں شامل ہوئے تو شریک جرم کہلائیں گے۔ منی بجٹ پارلیمنٹ کا امتحان ہے، کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اس سے پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی تیاری ہو رہی ہے اور حکومت قرض کی سطح $40 ارب پر پہنچ چکی ہے۔ قرض پر معیشت پائیدار ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی عقل مندانہ پالیسی ہے۔ کراچی پر بجلی گرانے کے فیصلے کو ظلم قرار دے دیا۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سپریم سیاسی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، جس میں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں شکست کی وجہ اور بعد کی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاری اور حکمت عملی پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا کے گورنرز، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ KP محمود خان، وفاقی وزراء، سینئر پارٹی رہنما شریک ہیں۔ PTI بلدیاتی انتخابات کے اگلے محاذ کے لیے صف بندی کر رہی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے حتمی نتائج کا اعلان آج کیا جائے گا۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق جمعیت علماء اسلام فے نے حکمران جماعت کو خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں اپسٹ شکست دے رکھی ہے۔ JUI فے سمیت اپوزیشن جماعتیں PTI کے خلاف بازی مار چکی ہیں۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق سٹی میئر کی 4 نشستوں میں سے 3 جمعیت علماء اسلام کے نام، 1 نشست پر NP کی کامیابی۔ JUI فے نے 64 میں سے 21 نشستیں جیت کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ تحریک انصاف کا 14 نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔ آزاد امیدواروں کی 13، NP 8، جماعت اسلامی 3 اور نون لیگ کی بھی 3 نشستیں ہیں۔ رکن اسمبلی خیبر پختونخوا نثار محمد کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر آفس پر دھاوا بولنا مہنگا پڑ گیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر قبائلی ضلع محمد کا IG خیبر پختونخوا کو خط، ممبر صوبائی اسمبلی نثار محمد کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت کر دی۔ پختونخوا اسمبلی کے رکن نثار محمد کی جانب سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر آفس پر دھاوے کے معاملہ۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ضلع محمد ایجنسی کا IG خیبر پختونخوا کے نام خط۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن نے IG خیبر پختونخوا سے نثار محمد کے خلاف FIR درج کرنے کی ہدایت کی۔ خط کے متن کے مطابق ممبر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا نثار محمد نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن دفتر میں سٹاف کو ہراساں کیا، سٹاف کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ انہوں نے اپنے ورکرز کو تشدد کے لیے اشتعال دلایا۔ ممبر صوبائی اسمبلی نثار محمد نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن دفتر پر ایک ہی دن میں 2 مرتبہ دھاوا بولا۔ سرکاری امور میں مداخلت، سٹاف کو ہراساں اور دفاتر کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے پر FIR درج کی جائے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی الوداعی ملاقات ہوئی اور ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی صورتحال اور باہمی تعاون کے امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ آرمی چیف نے افغانستان میں بڑھتے انسانی بحران کو روکنے کی کوششوں پر زور دیا۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے سردار حمید سے۔ سردار حمید، بتائی گئی اس الوداعی ملاقات کا احوال۔
جی بالکل، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آج جی ایچ کیو میں ملاقات کی ہے. آسٹریلین جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے الوداعی ملاقات تھی، اور اس ملاقات میں جہاں پہ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکورٹی صورتحال اور بالخصوص جو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال ہے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. آرمی چیف نے ان کی بطور ہائی کمشنر خدمات جو پاکستان اور کے درمیان جو تعلقات ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو ان کی خدمات ہیں ان کی تعریف کی. آرمی چیف نے افغانستان میں اس وقت بڑھتے ہوئے انسانی بحران کو روکنے کے لیے مخلصانہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان میں امن مفاہمت کے اقدامات جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں. آرمی چیف نے آسٹریلین ہائی کمشنر سے ملاقات میں جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس پر بھی بات چیت کی، اور آسٹریلین ہائی کمشنر نے اس موقع پر افغان صورتحال میں پاکستان کے جو کردار ہے اس کو سراہا، اور آسٹریلین ہائی کمشنر نے یہ بھی کہا کہ علاقائی استحکام اور افغانستان میں جو حالیہ بحران پیدا ہوا اس میں پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے. جی ٹھیک. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی الوداعی ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی صورتحال اور باہمی تعاون اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی. تفصیلات بتا رہے تھے سردار حمید. بہت شکریہ آپ کا. سال 2021 دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی کرونا وائرس سے متاثر رہا، تاہم بہتر انتظامات سے دنیا بھر کے برعکس بہت کم نقصانات ہوئے. مہنگائی اور آئی ایم ایف کے باعث پاکستان میں شرح نمو میں نمایاں کمی آ گئی. سال 2021 کرونا کا سال. پاکستان میں رواں سال 28,870 افراد جانیں گنوا بیٹھے. 12,90,000 سے زائد افراد وائرس کا شکار ہوئے. تاہم خوشی کی بات یہ ہے کہ 1,26,000 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دے دی. مارچ 2021 سے پاکستان میں انسداد کرونا ویکسینیشن کا آغاز ہوا تو ویکسین لگانے کی شرح بہت کم تھی. ویکسین کی کمی کے باعث پاکستان میں مرحلہ وار ویکسینیشن کی گئی. اگست 2021 میں جب ویکسینیشن نہ کرانے والوں کا موبائل سم بند کرنے کا اعلان ہوا تو ویکسینیشن سینٹرز پر لاکھوں کی تعداد میں افراد قطاروں میں کھڑے ہو گئے. ورلڈ بینک نے تازہ ترین پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ میں ملکی معیشت کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ معاشی بحالی سست ہوگی، جس کی وجہ کرونا کیسز اور آئی ایم ایف پروگرام ہے. کرونا وائرس کی تیسری لہر پر بھی ورلڈ بینک نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ نئے متاثرین سامنے آنے اور ویکسین کی فراہمی پر اٹھنے والے سوالات کی وجہ سے معاشی بحالی سست رہے گی. آئی ایم ایف نے ملکی ترقی کی شرح نمو 1.5% رہنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے ملک میں مہنگائی کی شرح بڑھنے اور بے روزگاری میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا. این سی او سی کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اب تک 13,36,00,000 سے زائد افراد انسداد کرونا کی کم از کم ایک ویکسین لگوا چکے ہیں. کے بعد اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار چوتھے ٹائپ 054 نیول جہاز کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. جہاز ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی، جنگی آلات، اسلحے، سینسر سے لیس ہوگا. چیف نیول اوورسیز کموڈور راشد محمود شیخ نے کہا جہاز کی بروقت تکمیل چینی شپ یارڈ کی صلاحیتوں کا ثبوت ہے. سال 2021 میں چیئرمین پی سی بی کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل 6 کا ٹائٹل ملتان سلطان نے جیتا. ٹیسٹ اور T20 میں قومی ٹیم کی کارکردگی شاندار رہی، تاہم ایک روزہ کرکٹ میں گرین شرٹس توقعات پر پورا نہ اتر سکی. T20 عالمی کپ کے سیمی فائنل مرحلے تک رسائی بھی حاصل کی. لاہور سے اعجاز شیخ رپورٹ کر رہے ہیں. سال 2021 میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا کھیل میں سربلند رہا. ٹوکیو اولمپکس مقابلوں میں ارشد ندیم اور ویٹ لفٹر طلحہ طالب گولڈ میڈل تو نہ جیت سکے لیکن قوم کے دل جیتنے میں ضرور کامیاب رہے. 9 دستگیر بھی عالمی ویٹ لفٹنگ کورس میں چھائے رہے. ورلڈ بیچ ریسلنگ ایونٹس میں رستم پاکستان انعام بٹ پہلوان 2 گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب رہے. پی او اے اور فیڈریشن عہدیداران پر امید ہیں کہ سال 2022 پاکستانی کھیل اور کھلاڑیوں کے لیے شاندار رہے گا. سنو
स्नूकर मुकाबलों में सहूलियात की कमी के बावजूद पाकिस्तानी क्यूएस छाए रहे। हॉकी मुकाबलों में कौमी टीम ने ढाका एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत की। पाकिस्तान 5 टीमों में चौथे नंबर पर रहा। जूनियर वर्ल्ड कप में कौमी हॉकी टीम 11वें नंबर पर रही। खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करने के लिए गैर मुल्की कोच एकमैन की खिदमात हासिल की गई हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर सबज हलाली परचम सरबुलंद कर दिया। हैदर अली ने बगैर कोच के पैरा ओलंपिक्स मुकाबलों में हिस्सा लिया।